علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلے تابندہ رہی، ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلے تابندہ رہی، رسم جو ہم سے چلی باعث امتثال بنی۔ احباب محفل، مدارس کی تاریخ کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جب کائنات کے رب نے وعلم آدم الاسماء کلھا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسہ کا افتتاح عرش معلی پر کیا، پھر انسان زمین پر آیا، مدرسہ بھی ساتھ لے کر آیا۔ وقت گزرتا رہا، مدرسہ قائم رہا، حتیٰ کہ وادی مکہ میں قصر نبوت کی تکمیل کا وقت آ گیا، مدرسہ عروج پر پہنچ گیا۔ کائنات کے امام کو سب سے پہلا سبق غار حرا میں پڑھایا گیا۔ آپ باہر تشریف لائے تو انما بعثت معلما کا اعلان عام فرما دیا۔ وادی یثرب پہنچے تو سب سے پہلے اقامتی ادارے کا افتتاح صوفہ کے نام سے کیا، پھر صحابہ کا وہ مبارک دور آیا جسے مدارس کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ہر طرف مدارس ہی مدارس قائم ہوئے، کہیں جامعہ عبداللہ بن مسعود، کہیں جامعہ عبداللہ بن عباس، کہیں جامعہ ابی بن کعب، کہیں جامعہ زید بن ثابت، کہیں جامعہ علی المرتضی، کہیں جامعہ عائشہ للبنین والبنات، اور کہیں وہ جامعہ عبداللہ بن عمر کہ جس کا سلیبس اور نصاب ہی یہ تھا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ حاضرین محفل، تاریخ کے سنہری اوراق شاہد ہے، دور صحابہ کے ان مدارس میں ایسے سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی اور دفاعی ماہرین تیار کیے، ایسے طبیب و حکمران اور قاضی تیار کیے، ایسے ورکر اور کارکن تیار ہوئے کہ چشم فلک نے نہ ان سے بہتر سیاستدان دیکھے تھے، نہ طبیب و حکمران دیکھے، نہ تاجر و مزدور دیکھے، نہ جنرل و سپاہی دیکھے، جن کی ثقافت کے سامنے دنیا کی ثقافتیں دم توڑ گئی۔ یہ انہی مدارس کے فضلاء تھے جو زبان و ادب کے میدان میں گئے تو اپنی انفرادیت منوائی، تاریخ و تحقیق کے میدان میں گئے تو اپنے امتیازات کے جھنڈے گاڑ دیے، سیاست کا رخ کیا تو اپنی برتری ثابت کی، دفاع قوم و وطن کی باری آئی تو قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑھے تو ایجادات کے ڈھیر لگا دیے، میڈیکل کے شعبہ میں قدم رکھا تو صدیوں سے لا علاج مرض قابل علاج قرار پائے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامی۔ حضرات، میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جن کا نصاب افاقی، نظام پیغام افاقی، سوچ فکر اور نظریات افاقی ہے۔ ہر دور میں یہ قرآن و سنت کا پرچم تھامے رہے، اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ بنے رہے، خارجی ہو، ناسبی اور رافضی ہو، معتزلی یا قدری ہو، جہمی یا کرامتی ہو۔ اگر میں بات بر صغیر کی کروں تو دین اکبری ہو، فتنہ پرویزیت یا غامدیت ہو، فتنہ مسعودیت یا قادیانیت ہو، ملتانی کا فتنہ ہو یا قادری کا فتنہ ہو، فتنہ تقلید ہو یا بدعت رسم و رواج ہو، الغرض دین اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کے خلاف اہل مدارس ہی بنیان مرصوص کا روپ دھارتے رہے۔ میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جو نہ صرف دین اسلام کے محافظ بنے بلکہ ملکی وطنی سرحدوں کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں پر کھیل گئے۔ اس خطے کا بچہ جانتا ہے، جیلوں کے اندر سڑنے والے، زندانوں کو آباد کرنے والے، جیلوں سے جنازے اٹھوانے والے، جنرل ڈائر کی گولیاں کھانے والے، اپنے جسموں پر گرم استریاں پھروا کر کباب بن جانے والے، مالٹا اور کالا پانی جیسی بدنام زمانہ جیلوں میں سزائیں کاٹنے والے، قوم پر جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے انہی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سنا کے دھارے پر روداد صداقت کہہ نہ سکے۔ یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، توحید کا جب طوفان اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ حضرات،
مگر ملک و ملت سے غداری کرنے والے، قوم کی عزتوں کو نیلام کرنے والے، ماں بہنوں کو چند ٹکوں کے عوض بیچنے والے جگیردار تمہاری نگاہوں میں اعلیٰ معراج پر پہنچی ہوئی یونیورسٹیوں کے فضلاء گولڈ میڈلسٹ تھے۔ پھر میں کہنا چاہوں گا، آج ملک و ملت کے وارث ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، ملکی خزانوں کو اپنا وراثتی اور خاندانی حق سمجھنے والوں، تم عالم دین کو بھکاری اور معاشرے پر خیراتی بوجھ سمجھتے ہو، مگر یاد رکھو اس عالم دین نے اپنے دین و ملت کے تحفظ کے لیے اپنوں سے بھیک مانگی ہے، مگر کسی انگریز کے دربار میں جھولی نہیں پھیلائی۔ تم مفلسی کا تانا ضرور دے سکتے ہو، مگر اس بات کو نہ بھولنا ان کے جنازے جیلوں سے اٹھ گئے، مگر کسی واسرائے کے دربار میں کبھی کرسی حاصل کرنے کی درخواست نہیں کی۔ جلاوطنی کی سزائیں دی جاتی رہی، قوم ملت پر جانے نچھاور کرتے رہے، اور اس بات کا مصداق ٹھہرے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ حاضرین محفل، تم کیوں بھول جاتے ہو کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام علماء کی کوششوں سے قرار پایا؟ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ 1973 کے آئین پاکستان کی تیاری علماء کی مرہون منت ہے؟ تم کیوں بھول جاتے ہو کیا میں پاکستان کے اعلان کے ساتھ ہی پہلی مرتبہ مشرقی و مغربی پاکستان میں قومی جھنڈا قائد اعظم نے فرزندان مدارس سے لہروایا تھا؟ اگر یہ علماء قراء حفاظ نہ رہے تو دین اسلام کا کیا بنے گا؟ جناب صد، آج ہمارے پاس ذخیرہ حدیث موجود و محفوظ ہے تو انہی مدارس کی وجہ سے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں مدارس کا احسان دنیا انسانیت میں سب سے پہلے پیشن کرنے والا قرطبہ کا سرجن ڈاکٹر ابو القاسم زہراوی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں مدارس کا احسان الشیعہ والتشیع، الشیعہ والقرآن، القادیانیہ، البریلویہ لکھتے لکھتے طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق سناتے ہوئے، شرک و بدعت کے پرخچے اڑاتے ہوئے اپنی جان آفری کے سپرد کرتا ہے۔ مجھے کہنا ہوگا مدارس کا احسان ایمان ہے، مدارس کا احسان پاکستان ہے، مدارس کا احسان بقیع الغرقد کا مہمان علامہ احسان ہے۔ آج مدارس پر انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو آئے مل کر یکجا ہو کر اپنے سیاسی، ذاتی، نفسانی اور مذہبی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مدارس دینیہ کا دفاع کرتے ہوئے یہ پیغام دے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا، اے عرض پاک تیری حرمت میں کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا، سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اسی نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ والسلام۔ اشہد ان محمد رسول